بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کالموں کا انتخاب میں سے ہر روز ایک کالم پڑھ کے سناؤں گا، تو یہ آج دوسرا کالم ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ بالشت بھر کی لونڈیاں اٹھی اور جدید ملائیشیا کے معمار مہاتیر محمد سے اس نے کہا، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا اگر قرآن کریم میں کچھ خامی ہے تو ہم انہیں دور کیوں نہیں کر لیتے۔ دوسرے لوگ تو دنگ رہ گئے، مگر مہاتیر محمد نے کہا، کسی تامل کے بغیر کہا، خامیاں قرآن کریم میں نہیں ہیں، ہو سکتی ہی نہیں ہیں، خامیاں ہم میں ہیں، ہمیں اپنا ادراک درست کرنا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر مسلمان کی زندگی چاہتے ہو تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ قرآن کریم کے سانچے میں ڈھلو۔ اقبال کے وفات کے فوراً بعد سید غلام مودودی نے لکھا تھا، جس شراب یعنی مغربی تہذیب کے 2-4 جام پی کر لوگ بہکنے لگتے ہیں، مرحوم اس کے سمندر پیے بیٹھا تھا۔ جوں جوں اس کی تہہ میں وہ اترتا گیا، اس کا یقین پختہ ہوتا گیا، وہ زیادہ مسلمان ہوتا گیا، حتیٰ کہ قرآن کریم اس کے لیے شاہ کلید ہو گیا، ماسٹر کی ہو گیا۔ مغرب سے مغروب یہ صرف جدید تعلیم یافتہ لوگ ہی نہیں جو قرآن کریم سے بے نیاز ہیں، ایک دوسرے انداز سے ملا نے بھی یہی طریق اختیار کیا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ملا سے اقبال کیوں بیزار تھے؟ ان کے 250 اشعار میں سے صرف ایک شعر ملا کے حق میں ہے، افغانی ملا کے حق میں، اور وہ اس کی حریت کیشی سے، افغان قوم کی حریت کیشی سے وہ متاثر تھے، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر بحران میں ان کی سادگی و سخت کوشی انہیں بچا لے جائے گی۔ ملا سے اقبال اس لیے بیزار ہیں کہ وہ فرقہ پرست اور بے کردار ہے۔ اللہ کی کتاب، رسول اکرم کی سیرت اور عہد اول کی تاریخ سے اکتساب نور کرنے کے بجائے وہ اپنے اساتذہ اور مکاتب فکر کے اسیر ہیں۔ ایک آدھ نہیں، آج بھی ہزاروں علماء موجود ہیں، نام نہاد علماء جو قائد اعظم سے عناد رکھتے ہیں۔ اس آدمی سے دشمن بھی جس کے وجل کردار کا شاہد تھا، اس لیے کہ فرقہ پرستوں کو اس نے شکست فاش سے دوچار کیا تھا، جو کانگریس کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ آدمی جس نے متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ ٹھکرا دی تھی، جس نے مسلم لیگ کی مستقل صدارت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سن 2000 کو ایک چاندنی شب میں خشک سالی کے مارے بلوچستان کے ایک ریگزار میں حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری کا واقعہ میں نے ہم سفر علماء کرام کو سنایا۔ ایک شام ان کے شاگرد عزیز مفتی محمد شفیع نے انہیں اداس پایا، پوچھا تو یہ کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی رائیگاں رہی۔ حیرت سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی زندگی رائیگاں رہی، جناب مفتی شفیع نے کہا، اگر آپ کی زندگی رائیگاں رہی تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا، جی ہاں، ضائع ہو گئی، فقہ حنفی کی بالادستی ثابت کرنے میں ضائع ہوئی۔ ان علماء میں سے ایک صاحب نے، جن کا ارشاد تھا کہ ملا عمر کے اقتدار میں اصحاب رسول کا دور واپس آ گیا ہے، برا سے منہ بنایا اور کہا، کیسی کیسی کہانیاں لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ گزارش کی، حضور تحقیق تو فرما لیجئے، یہ روداد مفتی شفیع مرحوم محترم نے خود اپنے قلم سے لکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی عظمت میں کس کو کلام ہے؟ سیدنا علی بن عثمان حجویری جامع دمشق میں محو خواب تھے کہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک نحیف و نزار بزرگ ان کے ہمراہ تھے، بائیں ہاتھ سے سرکار نے جنہیں تھام رکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خوابوں کی تعبیر رکھنے والا عظیم اسکالر یہ جانتا تھا کہ اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کشف المحجوب میں لکھا، میں نے آپ کے قدم لیے اور پوچھا کہ یہ کون، جناب رسالت میں آپ سے گزارش کی، سوال کرنے کی جسارت کی کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں۔ برس مدتوں بعد انہوں نے لاہور کا رخ کیا۔ دیوار بند چھوٹے سے شہر کے باہر، جسے ابھی ابھی محمود غزنوی نے آنند پال کے وحشیانہ اقتدار سے نجات دلائی تھی، ایک کٹیا میں انہوں نے بسیرا کیا۔ پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ لاہور کو آباد کرنے والے بھٹی راجپوت اور گردنوا کے جاٹ مسلمان ہونے لگے۔ خیر شیخ حجویر نے انہیں فقہ حنفی کی عظمت کا درس نہیں دیا تھا، بلکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول اور دین فطرت کی طرف بلایا تھا۔ وہ آدمی جس کا قول یہ ہے ہر علم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کو پہچان سکو۔ کئی دن سے طبیعت بوجھل ہے، یعنی یہ کالم میں لکھا ہے، اس وقت کہ آج کی بات نہیں کر رہا۔ کئی دن سے طبیعت بوجھل ہے، ٹیلی ویژن پر فلسطین کے خونی مناظر ہیں، اپنے مرحوم دوست فاروق گیلانی یاد آتے رہے۔ افغانستان پر امریکی بمباری کے ہنگام انہوں نے یہ کہا تھا، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اسامہ بن لادن کی مہم جوئی نے انکل سام کو افغانستان پر آگ برسانے کا بہانہ فراہم کیا اور پاکستان ہم نوائی پہ مجبور تھا۔ مغرب کی خیرہ کن ترقی سے مسافروں کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اقبال بھی وہاں گئے تھے اور یہ کہا تھا، حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک کارزی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مغرب کی برتری علم کے طفیل ہے، علم کے طفیل، قانون کی بالاتری اور اداروں کی تشکیل، یہ آزادی ہے جو بہترین انسانی صلاحیت بروئے کار لاتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے مغرب سے مسحور ہو کر اس کا کلاوہ اپنے گردن میں ڈال لیا، اپنی قوم کے گردن میں بھی ڈال دیا۔ پھر کیا وہ فروغ پا سکا؟ فوج گردنوں پر مسلط ہو گئی۔ اقبال نے کہا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اذان پر پابندی لگا دی گئی اور دینی تعلیم پر بھی، حتیٰ کہ اپنی زبان کو رومن حروف میں ڈھالا۔ اقتصادی نمو ممکن ہوئی تو 6 عشروں کے بعد، اس وقت جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے برسر اقتدار آئے۔ ہاں مگر وہ مولوی نہیں ہیں، سیاستدان ہیں۔ مہاتیر محمد بھی سیاستدان تھے۔ کاروبار حکمرانی سیاست کاروں کا کام ہے، علماء دین کا نہیں۔ ان کا اپنا میدان ہے جس سے وفا نہ کر سکے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ حصول اقتدار کی اس کوشش میں جو اکثر بے ثمر رہتی ہے یا فساد پہ منتج ہوتی ہے۔ حکمران مغرب کے مانوی فرزند ہیں، ان کے باج گزار اور اس کے دریوزہ گر، ادھر دانشور ہیں، کبھی سوویت یونین، کبھی امریکہ کے گیت گانے والے، روسی سفارت خانے سے الکوہل کی بھیک مانگتے یا NGOs کے لیے کشکول پھیلانے والے۔ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر بھنور ہے تقدیر کا بہانہ۔ فلسطین ہی لاچار نہیں، کشمیر بھی ہے، افغانستان، عراق، شام، بوسنیا اور چیچنیا۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان بھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1.25 ارب مسلمان ہیں اور بے بس۔ مسلمان وہ تھا فاروق اعظم سے جس نے پوچھنے کی جسارت کی تھی، ایک چادر اتنے لمبے قد کے ساتھ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ مسلمان وہ خاتون تھی جس نے کہا تھا، خطاب کے فرزند، اللہ نے مہر مقرر نہیں کیا، آپ یہ حکم کیوں کر دے سکتے ہیں؟ ملائیشیا میں اور ترکی میں مسلمانوں کو قدر آزادی ملی تو وہ سرخرو ہوئے۔ معاشی آزادی، فکری حریت، علوم کا فروغ، فلسطین ہو یا کشمیر، مدد کرنی چاہیے اور فریاد بھی، لیکن یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ علاج علم سے ہے، جذباتی توازن سے ہے، جد و جہد سے ہے۔ مسلم عوام جب تک آزاد نہیں ہوں گے، جب تک علم کے بل پر ان کی اجتماعی قوت اور بصیرت بروئے کار نہیں آئے گی، اسی طرح درماندہ رہیں گے۔ اقبال نے کہا تھا،
اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اور جناب احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے، ایک بار اور بے یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا.